بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، ریاست کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ریاست کا بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بیرونی خطرات سے تحفظ فراہم کرے اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کی بھرپور مدد کرے۔ یہ ریاست ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تعلیم، صحت، کمیونیکیشن اور دیگر تمام تر سہولیات جو ہے یہ فراہم کرے۔ لیکن بنیادی ذمہ داری جو کسی بھی ریاست کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو ہر قسم کی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ خصوص میں جیسے پاکستان میں گزشتہ تقریباً 2 اشروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ، خاص طور پر ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں کے شہری یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان کے پیارے، ان کے مختلف لوگ جو ہے یہ غائب ہوتے ہیں، یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے گو کہ جو لواحقین ہے وہ مختلف دعوے کرتے ہیں، جو لاپتہ افراد کے لوگ ہیں وہ مختلف دعوے کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ ان کا یہ الزام ہے کہ لاپتہ افراد کے لاپتہ ہونے میں زیادہ تر کردار جو ہے وہ ریاست کا ہے۔ ہم دوسری جانب ریاست کا یہ کہنا ہے کہ لاپتہ افراد میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ یا تو روپوش ہو گئے ہیں، یہ ریاست چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یا دہشت گردی کے مختلف واقعات میں مطلوب ہے۔ صورتحال جو بھی ہو ناظرین، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے کیسز کو جلد از جلد نمٹائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے پیارے، ان کے والدین، ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کے رشتہ دار جو ہے یہ کہاں پر ہے۔ اس حوالے سے یقیناً ریاست کو اپنا کردار بہت پہلے ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن آج ایک اہم خبر جو ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ اس وقت ایک وفاقی وزیر نے سامنے لائی ہے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم تارڑ نے آج یہ کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کی مدد کے لیے ریاست نے غیر معمولی اور ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ اعظم تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال سے زیادہ عرصے والے گمشدہ افراد کے خاندانوں کے دکھ میں ہم شامل ہوں گے، اور ایسے افراد کے ہر خاندان کے لیے گرانٹ کے طور پر 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے گرانٹ کی مزدوری دے دی ہے، یہ ریاست کا ایک مخلصانہ رویہ ہے، یہ متاثرہ خاندانوں کے مشکلات دور کرنے اور ان کی غم میں برابر شریک ہونے کا ایک تاثر جو ہے یہ دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید یہ کہا کہ گمشدہ افراد کے پیچھے متعدد اور پیچیدہ وجوہات ہے، ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے۔ حکومت وقت نے آج پھر ثابت کر دیا ہے کہ دردناک الزامات کے باوجود ریاست اور اداروں کا ایک مخلص اور انتہائی محسن اقدام ہے۔ پاکستان میں شہری کی زندگی کا تقدس اور تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لاپتہ افراد نے گوادر میں کئی روز سے جو ہے وہ دھرنا دے رکھا ہے، اور تاہم گزشتہ روز بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محروم بلوچ اور ڈی سی گوادر کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، اور حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ تمام گرفتار افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب محکمہ داخلہ بلوچستان نے آئی جی پولیس اور صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کیا ہے کہ جس میں 24 جولائی سے 16 پیو کے تحت گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے کہ بلوچستان میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے کہ 5 سال سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو ابتدائی طور پر 50 لاکھ روپے جو ہے وہ دی جائیں گے۔ یہ فارمولہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں بھی اپلائی ہونا چاہیے، یہ ملک کی دیگر علاقوں، اگر وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، تو وہاں پر بھی یہ فارمولہ لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کو شاید 50-60 لاکھ روپے، 1 کروڑ یا 5 کروڑ روپے سے ان کی تسلی نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے پیارے جو ہے وہ گھروں کو واپس نہیں آئیں گے، جب تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے، تو جب تک ان لوگوں کی تسلی نہیں ہوگی۔ اس لیے ریاست اور ان لوگوں کو ایک دفعہ پھر دوبارہ بیٹھ کر یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے مستقبل میں لوگوں کو لاپتہ کرنے سے روکا جائے۔ اس حوالے سے مؤثر قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، اور ریاست کو ایک مخلصانہ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ریاست جو ہے، یہ جو معصوم لوگ ہیں جو کہ کئی سالوں سے یہی فریاد کرتے ہیں کہ ان کے پیارے، ان کے رشتہ دار، ان کے والدین، ان کے بیٹے، ان کے شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، تو ان کی بازیابی کے لیے ریاست کو اپنا کلیدی اور ٹھوس کردار ادا کرنا پڑے گا۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، پاکستان ایک طبقے کا نہیں ہے، پاکستان کسی ایتھنک گروپ کا نہیں ہے، پاکستان ایک صوبے کا نام نہیں ہے۔ پاکستان اگر تمام اکائیوں کا نام ہے تو اس میں تمام اکائیوں کو ایک جیسا مقام جو ہے وہ دلانا ضروری ہے، سب کو ایک جیسی عزت دینی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر ریاست جو ہے یہ فرق کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ تو پھر یقیناً ان کا گلہ جو ہے یہ بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ان علاقوں کے لوگ جو ہے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک شہری کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس ریاست سے وفاداری کا جو عہد ہم نے کیا ہے اس کو بھی نبھائیں۔ یقیناً تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، لیکن جس طرح میں نے شروعات میں کہا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری چونکہ ماں جیسی ہوتی ہے تو ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر بچوں سے ایک آدھ دفعہ غلطی بھی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا جو ہے یہ ریاست کا بڑا پن ظاہر کرے گی، اس سے ریاست کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ریاست اور ریاستی اداروں کو یہ چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کی معافی تلافی جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت جو لوگ انتہائی اذیت کا شکار ہے، خاص طور پر وہ مائیں جن کے جگر گوشے گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ ہے، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں پتہ کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے۔ خاص طور پر ہماری وہ خواتین جن کے شریک کی حیات، جن کے شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ حیات ہے یا حیات نہیں ہے، اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ موجودہ نکاح میں رہ سکتے ہیں یا کسی اور جگہ پر وہ اپنا نکاح پڑھا سکتے ہیں، ایک نئی شادی کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور یقیناً صرف یہ باتوں تک یہ بات محدود نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست کا کردار ماں جیسا ہوتا ہے، بلکہ حقیقی طور پر ریاست کو ایک ماں کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔